منیب صاحب ابھی دیکھیں آپ تعلقات کی بات کر رہے ہیں، بہت مثالی ہے، بڑے زبردست ہیں، تو پھر کیا لاجک ہے کہ تعلقات بھی اچھے ہیں تو پھر وزارتوں میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس کی لاجک ہے؟ وزیر اعظم کی حد تک تو بہترین ہر چیز بہت زبردست ہے اور بہترین ہے، لیکن دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو کسی نے آ کے کوئی چیز ڈکٹیٹ کرانی ہے. ایکچولی ہمارا کیونکہ ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، چیزیں ایسی ہیں، تاریخ ایسی ہے کہ ہم فوری طور پر دھیان دیا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوگا. بالکل رول ہو سکتا ہے، یہ ایک ہائبرڈ ماڈل کی حکومت ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب خود بہت زیادہ ارکریزی کرتے ہیں اور باریک بینی سے کام لیتے ہیں. وہ اپنے ٹیم کی جو ایویلیویشن ہے وہ خود بھی کرتے ہیں، وہ اس کو ویلیو خود بھی کرتے ہیں، اس کو ویلیویٹ کرتے ہیں، پھر ان کی ان پٹ دیکھتے ہیں، اور وہ شاید یہ چیز دیکھ بھی رہے ہیں. اور میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ شاید شہباز شریف صاحب آلریڈی بہت سے معاملات کو کنسیڈر کر رہے ہوں، ابھی نہیں لیکن آگے چل کے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کابینہ کے اندر کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر، ابھی نہ صحیح تو 2 مہینے بعد صحیح، 3 بعد صحیح، کچھ شاید آپ کو نئے چہرے نظر آئیں، کچھ شاید آپ کو اس کے اندر تبدیلی کسی نہ کسی طریقے سے انتظامی معاملات کے اندر بھی کچھ چیزیں آپ کو ریفارم یا تبدیلیوں کی صورت میں نظر آئیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ جی آپ کو یہ کہنا شروع کرتے ہو جی وزیر خزانہ جا رہے ہیں، وزیر خارجہ جا رہے ہیں یا وزیر داخلہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ جیسے ہی ہوگا، جس طریقے سے اس کو لایا جائے گا، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، یہ 100% وزیر اعظم صاحب کی مرضی منشا کے مطابق ہوگا. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ کوئی کھینچا تانی نہیں ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں بہترین تعلقات ہیں، اور اسی بہترین تعلق کے نتیجے میں جو آگے فیصلے لیے جائیں گے وہ. اچھا لیکن ایک چیز میں آپ سے جب یہ تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بجٹ کے بعد یہ ہوگا، اسی میں ایک آواز فیصل واؤڈا صاحب اچانک پھر واپس آئے ہیں، اور جب پی ٹی آئی پہ تھے تب بھی وہ پاکستان مسلم یونین پہ تنقید کرتے تھے، ان کے نشانے پہ رکھا ہوتا تھا. اب بھی ان کے ٹارگٹ حکومت کیوں ہے؟ اب بھی وہ پاکستان مسلم یونین پر تنقید کر رہے ہیں. جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے فیصل واؤڈا صاحب ہر کچھ عرصے بعد وہ ان کا ایک لمبا اسپری ہوتا ہے، بہت سے شوز وہ کرتے ہیں، یعنی اینڈز اپ سیئنگ تھنگس، بہت سی چیزیں وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیصل واؤڈا صاحب کی ایک ذاتی ناپسندیدگی بھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے، پرائم منسٹر صاحب کے لیے، اس حکومت کے لیے، جس کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. لیکن پلیز اس کو کنفیوز نہ کیجئے اس معاملے سے یا اس امپریشن سے جو کہ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فیصل واؤڈا صاحب یہ کریں. نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اگر کچھ کرنا یا کروانا ہو، یا کچھ چیز تبدیل کروانی ہے، یا کچھ چیزیں یا حکومت کا دھڑان تختہ ہی کرنا ہو، تو ان کو فیصل واؤڈا صاحب کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بڑے آسانی سے اور دیگر معاملات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تعلقات بہترین ہے. فیصل واؤڈا صاحب جتنا ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اس حکومت کو اور پرائم منسٹر کو، میں سمجھتا ہوں the feeling is mutual. پرائم منسٹر آف پاکستان بھی فیصل واؤڈا صاحب کو شدید ناپسند کرتے ہیں. اب وہ کس وجہ سے ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں تو نہ میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن میں اس بات کو کنفرم کر سکتا ہوں بحیثیت ایک صحافی خبر کے طور پر کہ جتنا ناپسندیدہ سمجھتے ہیں فیصل واؤڈا صاحب پی ایم ایل این کو یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اتنی ناپسندیدگی پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہے. اور کنفیوز نہیں ہمیں کرنا چاہیے. جو پوزیشن محسن نقوی صاحب کی ہے وہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ پوزیشن ہے. فیصل واؤڈا صاحب کی پوزیشن بہت. لیکن فاروق صاحب ایک چیز ہے، وزیر اعظم وہ تو اس طرح نہج پہ جاتے ہیں کہ شاید وزیر اعظم بھی تبدیل ہو چکے ہیں، وزیر اعظم کی تبدیلی بھی وہ باتیں لے کر جاتے ہیں فیصل واؤڈا صاحب. سر بات یہ ہے جب آپ کسی کو ذاتی طور پر ناپسند کرتے ہیں تو پھر آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سی باتوں کے اوپر آپ ان کی ہر فیصلے، ہر چیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں. فیصل واؤڈا صاحب تو دیگر لوگوں کے نام لیے بغیر اور بھی لوگوں پر پی ایم ایل این کے اندر اور اس طرح تنقید کرتے ہیں. یہ تنقید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو معززین ہیں ان کے بارے میں شاید اس طرح کھل کر نہیں کرتے اور ان کے بارے میں وہ بیان نہیں فرماتے. وہ ان کا نشانہ پی ایم ایل این ہوتی ہے. بٹ دیٹس فیئر. اگر وہ ناپسند کرتے ہیں تو آگے سے بھی ناپسندیدگی ہے. اگر وہ وزیر اعظم کو پسند نہیں کرتے تو ان کے حق میں کلمہ خیر کیوں پڑھیں گے؟ یہ تو ایک بڑی کامن سینسیکل سی بات ہے اور لاجیکل بات ہے. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ فیصل واؤڈا صاحب کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو اگر انہوں نے کچھ حکومت سے کروانا ہے. اول تو یہ حکومت جو شہباز شریف صاحب کی ہے یہ تو ایک ایسے نقطے کے اوپر اکٹھے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقاتیں میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا کہ بہت سی ملاقاتیں ان اناؤنسڈ ہوتی ہیں جن میں
صرف ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ڈس ایگریمنٹس نہیں ہوتے. اور شہباز شریف صاحب کی طبیعت بھی ایسی ہے، اور میں اس بات کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عزت شہباز شریف صاحب کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دیتے ہیں. اور ان میں جتنا خوش دلی اور صاف نیتی سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حکومت کے ساتھ اور پرائم منسٹر کا ساتھ دے رہے ہیں، اتنی خوش دلی اور صاف نیتی سے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کر معاملات کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا چیزوں میں بہتری کی بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ فوری طور پر نہیں نکل سکتا یا نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ کو ناراضگی ہے، اس کی وجہ بہتری ہے اور کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے، جو کہ کسی بھی سٹیج پر ہو سکتی ہے. صحیح، ٹھیک. اچھا منیب صاحب، آپ جنیوا میں موجود ہیں. پہلے کو دستخط کرنے کی وہ ایک تقریب تھی، وہ تمام تر معاملہ تھا. پوری دنیا کے میڈیا بھی ہم نے دیکھا وہاں پر موجود ہے. پاکستان کے حوالے سے پہلے پوری دنیا کے میڈیا بات کرتا رہا ہے، اور خارجہ معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کے وہاں پہنچ کے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے رول کے حوالے سے کیا آپ نے دیکھا، کیا محسوس کیا؟ دیکھیے، پاکستان کا نام تو بہت روشن ہوا ہے، اور بحیثیت ایک ریاست پاکستان کو بہت عزت ملتی ہے اور بہت وقار میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان نے دنیا میں ثابت کیا ہے کہ پاکستان بحیثیت دنیا کی واحد اسلامی ریاست کے ایک واحد نیگوشیٹر تھا اس پورے معاملے کے اندر، اور بہترین چیزیں کی ہیں انہوں نے، اور پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کروایا ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس کے بعد جو ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہیں ان میں کیا ہوتا ہے. پاکستان نے دنیا کی سینٹر سٹیج کے اوپر اپنا امپریشن بنا لیا ہے، اور پاکستان ایک بالکل ایک لیڈنگ نیشن کی طرح دنیا کے اندر اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی منوا چکا ہے. اب جو نیکسٹ لیول ٹاکس ہیں وہ ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہیں، ان میں بھی پاکستان کا کردار ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ ٹیکنیکل نوعیت کی جو گفتگو ہے اس میں زیادہ کردار ایران اور امریکہ کی طرف سے ہوگا. پاکستان اس میں بھی اپنا مدد سٹیک اپنا شامل رکھے گا، لیکن جو بنیادی مقصد تھا وہ سیز فائر تھا، اور اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، جو کہ پاکستان نے اچیو کروایا ہے. اور بحیثیت ثالث پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر دستخط بھی کیے ہیں. اور بہترین اور میں سمجھتا ہوں کردار پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ہے، جو دنیا یقینی طور پر جو پاکستان کا جو کام تھا، جو پاکستان کا کردار تھا، وہ بڑا رہا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، جنیوا میں ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہ ٹاکس جو اس وقت تعطل ایک طرح سے نظر آ رہا ہے وہ آگے کس طرح سے وہ بڑھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے نام پر انتشار کے خلاف وفاقی اور کشمیر حکومت کے ساتھ ساتھ ریاست اور سیاسی قیادت بھی ایک پیج پر ہیں. حکومت کا دعویٰ ہے کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آئینی معاملات کو سڑکوں پر حل کرنے کی بات کر رہی ہے.